السلام علیکم۔ ابھی جو چھوڑ کر SFA کی کس نمبر 3 دلہن کو آئے بھی کافی دیر ہو چکی تھی۔ وہ مومنہ عہد کی دلہن سے مل آئی تھی، وہ بھی عہد کی طرح لگی اسے، معصوم سی، پرخلوص۔ اب تو نکاح بھی ہونے والا تھا، لیکن رضا ابھی تک اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ وہ بار بار ہال کے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی اور اسے خود نہیں معلوم تھا وہ ایسا کیوں کر رہی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کہ انسان کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ وہ آخر کر کیا رہا ہے۔ وہ خاموشی سے بیٹھی دانین کو دیکھ رہی تھی، جو دوسرے کزن کے ساتھ مل کر کچھ نہ کچھ پرفارم کر رہی تھی۔ بھائی کی شادی کے ارمان کس بہن کو نہیں ہوتے، لیکن اس کا دل بہت اداس ہو رہا تھا۔ اس نے عہد کو دیکھا تھا، وہ ہلکی سی مسکان کے ساتھ مومنہ سے باتیں کر رہا تھا۔ زہرا کا دل کیا کہ اس سے جا کر پوچھے کہ تمہارا دوست کیوں نہیں آیا، لیکن موقع ہی ایسا تھا، وہ سارا دن مصروف رہی تھی۔ ایک ساتھ 2 میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بعد وہ تھک گئی تھی، لیکن شاید رضا سے آج بات ہو جائے۔ وہ دوڑی آئی تھی۔ نکاح کے لیے مولوی صاحب تشریف لے آئے تھے اور ان کے ساتھ وہ بھی تھا، فل وائٹ ڈریس میں، بلیک واسکٹ کے ساتھ۔ وہ کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا، بڑی ہوئی داڑھی، سنجیدہ سا انداز۔ زہرا ایک دم پرسکون ہو گئی تھی، پتہ نہیں کیوں اب ساری محفل دلچسپ لگ رہی تھی۔ نکاح ہو چکا تھا، مبارکباد کا شور تھا ہر طرف۔ وہ بھی عہد مومنہ کو مبارک دینے اسٹیج پر آئی تھی۔ وہ کوئی بات کرتے ایک دم خاموش ہو گیا تھا۔ کسی اور نے یہ بات نوٹ کی ہو یا نہ کی ہو، زہرا کو ضرور محسوس ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے مبارک دیتی نیچے اتر آئی تھی۔ وہ اب حال میں رکنا نہیں چاہتی تھی۔ پہلے اس کا انتظار اور اب اس کا رویہ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا اونچا اونچا روئے، لیکن یہاں رو نہیں سکتی تھی، اس لیے جلدی سے کھانا کھا کر وہ عہد، مومنہ اور باقی سب کو خدا حافظ کہتی باہر آ گئی۔ انہیں گلہ تھا کہ میں نے انہیں نہیں چاہا، یہ جو اب میری توجہ سے خوف کھاتے ہیں۔ وہ آرام سے ڈرائیونگ کر رہی تھی، رات بھی کافی ہو چکی تھی۔ اس کے سر میں شدید درد ہو رہا تھا، بار بار اس کا سنجیدہ سا انداز اسے رنجیدہ کر دیتا تھا۔ اگر آج اس کا گروپ رضا کو ایسے دیکھ لیتا تو اس کو زندہ نہ چھوڑتا۔ ایک ایک پل فلم کی طرح اس کے دماغ میں چل رہا تھا۔ اس کا گھنٹوں اس کا انتظار میں، کلاس سے باہر کھڑا رہنا، اور ایک بار جب سر نے اسے ڈانٹا تھا، وہ لائبریری میں رونے کے گئی تھی تو وہ بچوں کی طرح اسے بہلاتا رہا۔ ایک تو سر میں درد، اوپر سے اس کا خیال، ایک دم اس کا دل چاہا کہ گاڑی کہیں ٹھوک دے۔ وہ انہی باتوں میں الجھی تھی کہ اس کی گود میں رکھا موبائل جھٹکا لگنے کی وجہ سے نیچے گرا تھا۔ اس نے ایک دم گاڑی روک دی تھی اور جھک کر موبائل اٹھایا۔ وہ ایک دم سیدھی ہوئی تو اس کی نظر شیشے پر پڑی تھی۔ اس کی گاڑی سے پیچھے کچھ فاصلے پر بلیک کرولا رکی ہوئی تھی۔ اسے لگا جیسے ایک جھٹکے سے ابھی رکی ہے۔ اس نے سر کو جھٹکاتے گاڑی آگے بڑھا دی۔ اس نے کچھ دور جاتے پھر سے شیشے میں دیکھا تھا، ابھی بھی وہ گاڑی کچھ فاصلہ رکھے اس کے پیچھے موجود تھی۔ اس نے ایک دم سپیڈ بڑھا دی۔ 20 منٹ کا فاصلہ اس نے 6 منٹ میں طے کیا تھا۔ وہ تو ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھی، ورنہ اب تک وہ اوپر جا چکی ہوتی۔ چوکیدار نے اسے دیکھتے فوراً دروازہ کھولا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے گاڑی اندر لے آئی تھی۔ وہ ایک دم اندر کی طرف دوڑی تھی اور جلدی سے ٹیرس تک پہنچی تھی۔ اس کی سانس دوڑنے کی وجہ سے پھول رہی تھی۔ اس نے اس کو بحال کرتے ٹیرس سے نیچے دیکھا تھا۔ وہ گاڑی اب بھی اس کے دروازے سے کچھ فاصلہ پر کھڑی تھی۔ وہ دور سے بس گاڑی کو ہی اچھے سے دیکھ سکتی تھی۔ شکر ہے بچ گئی، پتہ نہیں کون پاگل ہے، اس نے خود کلامی کرتے اندر کی راہ لے لی تھی۔ وہ آفس میں بیٹھا کام کر رہا تھا جب کوئی دروازہ کھول کے اندر آیا تھا۔ وہ ایک دم چونکا تھا۔ وہ جتنا اس سے بھاگنا چاہتا تھا وہ اتنا ہی سامنے آتی تھی۔ وہ آرام سے اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی تھی۔ جانتی ہوں تنگ کر رہی ہوں تمہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ملنا ضروری تھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میرے سامنے مت آئیے گا، اس نے لیپ ٹاپ بند کرتے غصے سے کہا تھا۔ میں ہمیشہ کے لیے پاکستان نہیں آئی، 2 ہفتہ ہو گئے مجھے یہاں آئے۔ میں نے 1000 بار تمہیں کال کی، کئی بار تمہارے فلیٹ پر بھی گئی، لیکن تم ہمیشہ ہی مصروف ملے۔ وہ اس کی بات پہ ایک دم غصہ ہوئی تھی۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی ہے، وہ 2 ٹوک بولا تھا۔ میں بس اتنا پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ کیا حال بنا رکھا ہے تم نے اپنا؟ 4 سال گزر گئے ہیں رضا، تم وہیں کھڑے ہو جہاں 4 سال پہلے کھڑے تھے۔ وہ مسکراتا ہوا اس تک آیا تھا۔ اس کی چیئر کو گھماتے اس نے اپنے سامنے کیا۔ غور سے دیکھیں مجھے زہرا احمد، 4 سال پہلے آپ کے جانے کا سن کر میں کتنا تڑپا تھا، اور اب 4 سال بعد آپ میرے سامنے بیٹھی ہیں، کہیں تڑپ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا تھا، تم 4 سال پہلے بھی بدتمیز تھے اور 4 سال بعد بھی بدتمیز ہو۔ وہ اس کو پیچھے دھکیلتے ہوئے بولی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے 1 انچ نہ ہلا تھا۔ کیوں آئی تھی پاکستان؟ آتے ہی میرے گھر یہ دیکھنے کہ محبت کا بخار اتر گیا ہونا ہے؟ مجھے شرمندہ کرنے آئی تھی نا؟ تو پھر کیسا لگا اپنا شرمندہ ہونا؟ وہ تلخی سے پوچھ رہا تھا۔ 4 سال آپ کے تو ایسے گزر گئے ہونے۔ اس نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تھی۔ لیکن میں نے ایک ایک دن مسلسل عذاب میں کاٹا ہے۔ مجھے کہتی تھی نا آپ کہ میں 4 سال
4-5 साल बाद अपनी इस मोहब्बत पर हंसा करूँगा, कसम ले ले। बहुत हंसी आती है। रज़ा पीछे हटो, वो एकदम चीखी थी। वो कुर्सी के हैंडल पर बाजू रखे मजीद उसकी तरफ झुका था। तरस तो नहीं आ रहा मुझ पर, वो उसके बहुत करीब था। उसकी सांसों की आवाज़ वो बहुत आराम से सुन सकती थी। वो इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने उसके मुंह पर जोर का थप्पड़ मारा था। वो एकदम साख्त हो हुआ था। फिर वो उसे छोड़ता दूर हटा। वो जब्त करने की कोशिश कर रहा था। उसने एकदम जोर का मुक्का टेबल पर मारा था, जो एक जोरदार आवाज़ से टूटा था और साथ उसके हाथ को भी चीर गया था। उसके हाथ से खून निकल रहा था। वो एकदम उसकी तरफ बढ़ी थी। रज़ा, दिखाओ मुझे, क्या कर लिया है ये तुमने? पागल हो तुम क्या? सारा हाथ जख्मी कर लिया। वो टिश्यू से उसका खून रोकने की कोशिश कर रही थी। वो बेयकीनी से उसे देख रहा था। अभी तो थप्पड़ मारा था उसने और अब इतना परेशान हो रही है। मैं ठीक हूँ। उसने एकदम उसका हाथ झटका था। उसके लहजे में इतनी इंतहा की सख्ती थी, वो कुछ कहने के काबिल ही नहीं रही थी। आपने कोई और बात करनी है? वो उसकी आंखों में देखता बोला था। वो जब से पाकिस्तान आने के बाद मिली थी तो उसका सर झुका हुआ था, लेकिन आज उसकी आंखों में बेरहमी थी, सख्ती थी। जब कोई मोहब्बत की इंतहा पर बार बार धुतकारा जाता है तो वो एक मुकाम पर टूट कर बिखर जाता है। फिर उसका खुद को समेटना कितना मुश्किल होता है, ये तो तोड़ने वालों ने कभी सोचा ही नहीं। वो खामोशी से उसे देख रही थी। उसने एक आह भरते ना में सर हिलाया था। तो आपको कोई और काम है? वो उसका कहना वो वो उसे क्या कहना चाहता था वो समझ गई थी। वो एकदम अपना बैग उठाते दरवाजे की तरफ दौड़ी थी। कभी कभी हमसे न चाहते हुए भी बहुत कुछ गलत हो जाता है, जिसकी माफ़ी इतनी आसान नहीं होती। वो टेरेस में खड़ा सिगरेट पी रहा था जब आहद ने उसके साथ खड़े होते उसे पुकारा था। वो एकदम चौंका था। तुम कब आए? उसने संभलते हुए पूछा था। अभी आया हूँ, जब तुम किसी और दुनिया में परवाज कर रहे थे। ये हाथ पे क्या हुआ है? उसने हाथ की तरफ इशारा करते पूछा था, जिस पर बैंडेज थी। कुछ नहीं, बस चोट लगी थी। तुम बताओ, नज़र ही नहीं आते आजकल। वो बात बदल गया था। मैं तो फिर नज़र आ जाता हूँ जनाब। आप ज़रा खुद पर गौर करो। मेरे निकाह के बाद तौफीक तक नहीं हुई तुमको एक फ़ोन करने की। यार ऑफिस में कुछ बिजी था। वो शर्मिंदा सा हो गया था। बस कर जानता हूँ मैं तेरा ऑफिस। उसने उसके हाथ से सिगरेट लेते कश लगाया था। ये चोट इत्तफाकी है या भीड़ से लगा कर चली गई? उसने दिलचस्पी से उसे देखते पूछा था। बकवास मत किया कर। उसने थोड़ा सा खर्चा होते पीछे मौजूद दीवार से टेक लगाई थी। वो रूफ से हालिया में भी अच्छा लगता था। खूबसूरत सी कंची आंखें, खड़ी नाक और उसके दाएं गाल पर पड़ता डिम्पल। उसके सर्कल में मौजूद बहुत सी लड़कियां उससे दोस्ती करती थी और वो भी ये एडवेंचर करता था। लेकिन ज़ारा से मिलने से पहले अब तो उसे अपनी भी होश नहीं होती थी। अगर बात करनी है उससे तो मैं मिलवा देता हूँ। आह ने सिगरेट का आखिरी कश लेते कहा था। मेरी और उसके दरमियान बात करने के लिए कुछ नहीं बचा। वो एकदम गुस्सा हुआ